یہ تقوی سارے دین کا خلاصہ ہے. اور ان صفات کے ساتھ جون سا عمل بھی ہوگا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. کیونکہ ایک عمل ہے اور ایک صفت ہے. عمل میں مقبول اور مردود بھی ہوتے ہیں، لیکن صفات ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں، کبھی مردود نہیں ہوتی. نماز ایک عمل ہے، اس میں مقبول بھی ہے اور مردود بھی ہے. اور قرآن پاک میں دونوں نمازوں کا تذکرہ ہے، مقبول کا نماز کا بھی تذکرہ ہے، مردود نماز کا بھی تذکرہ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ مردود نماز کا تذکرہ ہے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، یہ مقبول نماز کا تذکرہ. روزے میں بھی مقبول اور مردود ہیں. ایک روزہ وہ ہے جس میں روزہ دار کو بجز بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. دوسرا روزہ وہ ہے جو انسان کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے. مقبول بھی ہے، مردود بھی ہے. زکوٰۃ اور حج میں بھی کچھ مقبول بھی ہیں اور مردود بھی ہیں. لیکن یاد رکھیں صفات ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں، کبھی مردود نہیں ہوتی. عمل کا تعلق وجود کے ساتھ ہے، صفت کا تعلق قلوب کے ساتھ ہے. اعمال وجود پر ہوتے ہیں، صفات قلوب میں ہوتی ہیں. اس لیے جو عمل قلبی صفات کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. نماز عمل ہے تو اخلاص صفت ہے. نماز عمل ہے، اخلاص صفت ہے. جب نماز کے عمل میں اخلاص کی صفت نہیں ہوگی یہ مردود ہو جائے گی. شہادت عمل ہے، اخلاص صفت ہے. اور فرمایا جس شہید کی شہادت میں اخلاص کی صفت نہیں ہوگی اسی شہید سے جہنم کا افتتاح ہوگا. ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. حج عمل ہے، عشق و محبت حج کی صفت ہے، یہ اندر پیدا ہو جائے. عشق و محبت نہیں پیدا ہو رہا، صفت کے بغیر حج ہو رہا. صفات ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں. روزہ عمل ہے، صبر صفت ہے. روزے کے عمل سے صبر کی صفت پیدا کرنی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ صبر کا مہینہ ہے. روزے میں مقبول اور مردود بھی ہے. صبر ہمیشہ مقبول ہے، کبھی مردود نہیں ہے. شکر صفت ہے، صبر صفت ہے، حیا صفت ہے، تقوی صفت ہے. تقوی کیا ہے؟ ہمیں ہمارے دل میں ہر فرمانبرداری کا شوق آ جائے، ہر نافرمانی کی نفرت آ جائے. شوق کہاں ہوگا؟ دل میں. نفرت کہاں ہوگی؟ دل میں. فرمانبرداری کہاں ہوگی؟ جسم پر. نافرمانی بھی جسم پر.
اور فرمانبرداری کا شوق دل میں ہو، نافرمانی کی نفرت بھی دل میں ہو۔ یہ تقویٰ ہے، سارے دین کا خلاصہ، ساری عبادات کا مغز ہی تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بلکہ یہ جتنی صفات ہیں یہ ساری شاخیں ہیں تقوی کی۔ یہ جتنی صفات ہیں یہ ساری شاخیں ہیں تقوی کی۔ اس لیے عبادات کے ذریعے اللہ پاک بندے کے اندر مختلف صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ صفات اللہ کے ہاں ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں، کبھی مردود نہیں ہوتی۔ عمل مقبول بھی ہوتا ہے اور مردود بھی ہوتا ہے، اس لیے عمل کو صفت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں کہیں اللہ کی معیت کا وعدہ ہے، معیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کی طاقت، مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معیت۔ معیت کا جہاں کہیں وعدہ ہے وہ عمل کے ساتھ نہیں ہے، صفت کے ساتھ ہے۔ عمل وہی مقبول ہوگا جو صفت کے ساتھ ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین۔ مع المتقین، یہ مع جہاں قرآن پاک میں آپ کو نظر آئے گا وہ صفت کے ساتھ نظر آئے گا، کہیں نہیں ہے قرآن پاک میں کہ اللہ پاک نمازیوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المصلین، کہیں نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصائمین، اللہ روزے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الحجاج، کہیں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں صفات کا حامل انسان بننا ہے ان عبادات کے ذریعے، اور جب یہ عبادات اپنی روح کے ساتھ ہوں گی ہمارے اندر صفات کو پیدا کریں گی، اور جب یہ اپنی روح اور حقیقت کے ساتھ نہیں ہوں گی تو یہ عمل تو ہو جائے گا، صفت نہیں پیدا ہوگی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ خون بہانا اور یہ گوشت بانٹ لینا یہ تو قربانی کا عمل ہے۔ خون کھیتوں میں چلا گیا، گوشت پیٹوں میں چلا گیا، اللہ کو کیا پہنچا؟ اللہ پاک کیا دیکھ رہے؟ آیا وہ اندر تقویٰ ہے کہ نہیں؟ اور یہاں کون سا تقویٰ پیدا کرنا؟ ہر عمل کے ذریعے جدا تقویٰ پیدا کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی، یہ جتنی صفات ہیں یہ ساری تقوی کی فرع ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ نماز کے ذریعے شریعت ہمارے اندر تواضع کا تقویٰ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ نماز کے ذریعے شریعت ہمارے اندر
تواضع کا تقوی پیدا کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے اندر سے سب کی بڑائی نکل کر رب کی بڑائی آ جائے، اور اللہ پاک کے سامنے متواضع بن کر کھڑا ہونا، اس کا ایک ایک رکن ہمیں تواضع سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے۔ خشوع سکھاتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، تو نماز کے اندر خشوع ضروری ہے۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اللہ کے نبی نے فرمایا نفاق کے خشوع سے پناہ مانگو۔ ارے نفاق کے خشوع سے پناہ مانگو، اور پوچھا نفاق کا خشوع کیا ہے؟ کہ اس کا ظاہری بدن تو عاجزی والا دکھائی دے اور اندر اکڑ ہو۔ ظاہری بدن عاجزی والا دکھائی دے اور اندر کیا ہو؟ اکڑ ہو۔ یہ کون سا خشوع ہے؟ نفاق کا خشوع ہے۔ منافق کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، فرمایا وہ تو دل کو دیکھ رہے، دل میں اکڑ ہے اور بدن میں تواضع ہے، تو یہ نماز اس کے اندر یہ صفت نہیں پیدا کرے گی، اس کی اپنی اندر کی اکڑ کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ اظہار ذلت و تواضع ہے۔ یہ رکوع کے اندر جھکنا، یہ اظہار ذلت اور تواضع ہے۔ اور پھر اس کی انتہا کیا ہے؟ جب آدمی اپنے سر کا سب سے مکرم اور بلند حصہ زمین پر رکھ کر انتہا کر دیتا ہے، اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں۔ اب یہ صفت نماز کے ذریعے پیدا کر کے معاشرے میں زندگی اس صفت کے ساتھ گزارنی ہے۔ ایک صلاۃ ہے، ایک صفت صلاۃ ہے۔ صلاۃ تو مسجد میں ہوگی، صفت صلاۃ معاشرے میں ہوگی۔ معاشرہ ہماری صلاۃ کو نہیں دیکھے گا، صفت صلاۃ کو دیکھے گا۔ معاشرے نے ہمارے ماتھے کا محراب نہیں دیکھنا، وہ دیکھنا ہے اندر اکڑ کتنی ہے، اس کا رویہ کیا ہے۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اندر سے اکڑا ہوا ہے، اور باپ کے سامنے بھی اچھل اچھل کر بول رہا ہے تو پڑھتا رہے نمازیں۔ ماں کے سامنے تواضع نہیں پیدا ہوئی، باپ سے پھر بھی ڈر ہوتا ہے تھپڑ کھانے کا۔ اس کی صلاۃ ٹھیک ہوگی مسجد والی تو اس کی صفت صلاۃ بھی ٹھیک ہوگی معاشرے والی، اور یہاں صلاۃ میں گڑبڑ ہے وہاں صفت صلاۃ میں گڑبڑ ہوگی۔ اس لیے ہمیں صفات کا حامل انسان بننا ہے۔ وہ انسان جس کی عظمتوں کے سامنے اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا۔ ان عبادات کا مقصود ان صفات کا حامل انسان بننا ہے، اور وہ کب ہوگا؟
جب عبادات اس کی روح کے ساتھ ہوں گی. تو نماز کے ذریعے ہمارے اندر تواضع کا تقوی پیدا کرنا، ہمارا رویہ، ہماری بول چال وہ معاشرے میں کیسی ہے، ماں کے ساتھ کیسی ہے، باپ کے ساتھ کیسی ہے، بیوی کے ساتھ کیسی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ صفت پیدا کر کے معاشرے کے اندر ہمیں رہنا. زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا تقوی پیدا کیا جاتا ہے. دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا تقوی پیدا کیا جاتا ہے. آئیے اسی جذبے کے ساتھ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس نے صدقات دینے ہیں، اور روزے کے ذریعے ہمارے اندر برائیوں سے بچنے کا تقوی پیدا کیا جاتا ہے. اب اس قربانی کے ذریعے کون سا تقوی پیدا کیا جانا مطلوب ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے جانور ذبح کیے، یہ جان نثاری اور جان سپاری کا تقوی پیدا کرنا. کس چیز کا تقوی پیدا کرنا ہے؟ جان نثاری اور جان سپاری کا تقوی پیدا کرنا ہے، کہ ہمیں اللہ کے حکم پر جان قربان کرنا بھی آسان ہو جائے. یہ جذبہ پیدا کرنا ہے. لیکن اگر جانور تو قربان کر دیا اور صبح نیند قربان نہیں کی فرض نماز کے لیے، اس کے اندر جانثاری پیدا ہوئی ہے. جو نیند نہیں چھوڑ سکتا وہ جان کیسے قربان کرے؟ ہاں، یہ جانثاری کا جذبہ پیدا کرنا یہ قربانی کے عمل کے ذریعے سے ہے. اس لیے ہر چیز سے ایک جدا صفت اندر پیدا کرنی مطلوب ہے.